ہم ثواب کے لیے یہاں آتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گناہ لے کے جاتے ہیں؟ اس میں ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ قبروں پر چل کر جانا، تو ظاہر سی بات ہے ایک مستحب عمل ہے، اس کے لیے ہم نے کسی بھی ناجائز اور حرام کام میں نہیں پڑنا۔ آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جسے اس ویڈیو کو پہنچائیں، جس شخص کو شیئر کریں، وہ اس غلطی میں ملوث ہو، وہ یہ غلطی کر رہے ہوں انجانے میں، تو وہ اس غلطی سے بچ سکیں اور اس کا ثواب پھر ہمیں، آپ کو اور ان کو بھی ملے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ابھی اس وقت قبرستان میں موجود ہیں۔ آج شب براءت کی رات ہے، جہنم سے مغفرت کی رات ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جواد اتاری مدنی۔ ان سے ہم سوال کرتے ہیں کچھ اس طرح کا کہ لوگوں کو اس کا علم ہو کہ قبرستان میں حاضری کا کیا معاملہ ہے۔ ہم ثواب کے لیے یہاں آتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گناہ لے کے جاتے ہوں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ جواد بھائی، آج پھر ہمیں یہ رات نصیب ہوئی اور الحمدللہ ہم ابھی قبرستان میں موجود ہیں، اور وہی صورتحال جو گزشتہ سالوں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ابھی بھی وہی معاملات ہیں۔ لوگوں کو قبر کے آداب کا معاملہ ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ لوگوں کو قبر کے معاملات کی وجہ سے یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس ویڈیو پہ اچھے کمنٹ نہ کریں، مگر جو ہمارا مقصد ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ قبر کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ قبر کے کیا آداب ہیں، قبرستان ہم کیوں آتے ہیں، اور اس رات کی کیا فضیلت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سب سے پہلے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی بھی ہم نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اس کے مطابق ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے قبرستان کے حوالے سے سوال کیا، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، یہ روایت ہم نے سنی ہے۔ تو اب قبرستان آنا ہے تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں شرعاً، تو ہم نے وہ سیکھ کر ہی قبرستان آنا ہے۔ قبرستان میں داخل ہونے کا کیا انداز ہونا چاہیے ہمارا۔ اب قبرستان میں حاضری ہوئی تو یہاں پر جو غلطیاں دیکھنے میں آئی، اس میں ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ قبروں پر چل کر جانا۔ حالانکہ شرعاً اس کا حکم حرام ہے کہ قبروں پر چل کر اپنے عزیز کی، اپنے رشتہ دار کی قبر پر جانا یہ حرام ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے بھی فاتحہ دعا کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم ہے، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ قبروں کے اوپر سے چڑھ کے جانا حرام ہے۔ لیکن ابھی بھی ایک اکثریت ہے لوگوں کی کہ جو قبروں کے اوپر سے چڑھ کے جا رہے ہیں اور اپنے عزیز، اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ فاتحہ دعا کے لیے جا رہے ہیں۔ یقیناً قبرستان میں حاضری کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب اور دعائیں مغفرت کریں، تو ظاہر سی بات ہے ایک مستحب عمل ہے، اس کے لیے ہم نے کسی بھی ناجائز اور حرام کام میں نہیں پڑنا۔ اب ہم قبروں کے اوپر سے چڑھ کے جائیں گے تو ہم خود بھی گناہ گار ہوں گے۔ ایک مستحب کام کے لیے ہم حرام کام کیوں کریں گے؟ یقیناً اگر اس کا علم ہمارے پاس ہوگا تو ہم یقیناً یہ کام نہیں کریں گے۔ دوسری یہ غلطی جو دیکھنے میں آتی ہے کہ عموماً قبروں پر تختیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس تختیوں پہ درود پاک، اللہ کا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، دیگر اوراد و وظائف وغیرہ آیت قرآنی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ اس کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس کے اوپر سے چڑھ کر اور دوسری قبروں پہ چڑھتے ہوئے آگے وہ جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تیسری اس پہ میں تھوڑا سا روکوں گا کہ اگر جس کی قبر ہے، جو اس کا وارث ہے، وہ اس طرح کی عبارت نہ لکھوائے تو برا سمجھا جائے گا، یا پہچان کے لیے صرف نام لکھوا دیا جائے کافی ہے؟ اس کا کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں ہونا تو یہی چاہیے کہ جس کی قبر ہے، جس کا عزیز ہے، اس کو چاہیے کہ نشانی کے طور پہ اگر کوئی اور ایسا کام کر سکتا ہے کہ اس کی نشانی رہے تو وہی کرے، وگرنہ اگر تختی لگائے بھی تو کم سے کم اس کا نام لکھ دے۔ جو درود پاک لکھتے ہیں، اللہ رسول کا نام، آیت قرآنی لکھتے ہیں، تو یہ نہ لکھی جائیں، کہ اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بے ادبی سے نہیں بچ پاتا ہے۔ تو اس میں ہونا یہی چاہیے کہ یہ سارے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ ایسا نہ کریں کہ تختیوں پر اللہ کا نام، رسول کا نام، درود پاک وغیرہ نہ لکھوایا جائے، صرف نام پر ہی اکتفا کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ اور ایک اور چیز جو میرے ذہن میں تھی، ابھی قبرستان آئے تو کافی قبروں پر میں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ قبروں کے اوپر اگربتی لگائی ہے۔
حالانکہ اس کا بھی منع ہے کہ قبرستان میں قبروں کے اوپر موم بتی، دیا، اگربتی وغیرہ یہ نہیں لگانی چاہیے، بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے خوشبو کے لیے اگربتی لگانی بھی ہے تو کم سے کم قبر سے 1 ہاتھ کے فاصلے پر آپ اس کو لگائیں گے۔ لیکن ابھی تک بھی ہمارے لوگوں میں اس چیز کے علم کی کمی ہے کہ وہ ابھی تک بھی خوشبو کے لیے اگربتیاں اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ قبروں کے اوپر لگاتے ہیں، جو کہ بالکل نامناسب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری چیزوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کوئی بھی کام ہم کریں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو سب سے پہلے اس کے متعلق علم حاصل کریں کہ اس کام کو ہم نے شرعیت کے مطابق کس طریقے سے کرنا ہے۔ جب اس کا علم سیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ کام ہمارے لیے کرنا جو ہے وہ ثواب کا باعث ہوگا۔ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم الٹا بہت سی چیزوں میں گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے علم دین کا نہ سیکھنا۔ اگر ہم علم دین سیکھ لیں گے اس چیز کے متعلق تو پھر قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم غلطیاں کم کریں گے اور ثواب کے زیادہ حقدار بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج رات کی فضیلت اور وہ جو روایت بنو قلب کی بکریاں، تو وہ تھوڑا سا اگر ہمارے ویورز کو۔ آج شب برات کی مبارک رات ہے اور اس رات کے متعلق کثیر فضیلتیں موجود ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور مغرب سے لے کر فجر تک یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا کہ میں اس کے رزق دوں۔ تو اس طریقے سے ندا دی جاتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ آج کی رات ہمارے پاس ہے، تو اس میں خوب اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کریں، مناجات کریں، استغفار کریں، اپنے دعاؤں کی معافی طلب کریں، اپنی مغفرت کی دعا کریں۔ اور اسی طرح اس کی فضیلت میں ایک روایت ملتی ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور یہ بنو قلب جو ہے یہ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا کہ جو بہت زیادہ سب سے زیادہ بکریاں یہ قبیلہ پالا کرتا تھا۔ تو اس کی کثرت کی وجہ سے اس کی مثال دی گئی ہے کہ سب سے زیادہ بکریاں اس قبیلے کی ہوتی تھی اور ان قبیلے کی بکریوں کے بھی بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بخش دیتا ہے اس رات میں۔ تو ہمیں اس میں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جن خوش نصیب مسلمانوں کو اس رات بخشے تو ان میں یقیناً ہمارا نام شامل ہو۔ ہر ایک مسلمان کی یہ تمنا ہوگی، تو اس کے لیے ہمیں ظاہر کوشش بھی کرنی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع بھی کرنا ہوگا۔ ساری رات ہی گھومنے پھرنے قبرستان کی حاضریوں میں نہ گزرے، صحیح قبرستان کی حاضری بھی ہو اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے پاس فاتحہ دعا کے لیے بھی حاضری ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا وقت جو ہے نوافل میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، مساجد میں، اعتکاف میں، محفلوں میں، علم دین سیکھنے میں بھی ہمارا وقت گزرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ جواد بھائی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ بخشے ہوئوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو۔ آمین۔ اور اس ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، بس آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جسے اس ویڈیو کو پہنچائیں، جس شخص کو شیئر کریں وہ اس غلطی میں ملوث ہو، وہ یہ غلطی کر رہے ہوں انجانے میں، تو وہ اس غلطی سے بچ سکیں اور اس کا ثواب پھر ہمیں، آپ کو اور ان کو بھی ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔